آج کفر کے دل سے مسلمان کا روب نکل گیا. کتنا کوئی اتنا چھوٹا سا اسرائیل ہے اور اس نے حد کر دی فلسطین کو ستانے کی، کمال کر دی. جس طرح بندہ کسی سے ڈرتا نہیں، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، جڑا سپ تو ڈر گئے پھر رسیاں تو بھی پیا ڈرتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. ساری قوم کو تو ڈرا دیا ہے. یہ صوفیاء نے طاقتور کرنا تھا. یہاں لوگ بیٹھے ہیں تمیز دینے والے، وہ سارے کہنے نے وہ ہوتے تھے کالا جادو. تو کالا جادو والا بیچارہ جنگ کرنے تھوڑی جائے گا. جس پر طویل اثر کر گئے ہیں وہ میدان میں نکلے گا. ہر شخص نے تو ہر ایک کو کمزور کر دیا، ذہنی طور پر پورے طور پر مفلوج کر دیے نوجوان. مائیں کہتی ہیں بالکل بیٹا دروازہ نہ کھولنا، ہماری لڑائی نہیں، وہ پتہ نہیں کس کی. ہم نے اپنے آپ کو خود غرض بنایا، دن بدن تن آسان بنا. ہم سوچتے ہیں کوئی کام کرنے سے پہلے میرا ذاتی نفع کیا ہوگا، مجھے کیا ملے. قوم جب اس طرح کے رویوں کا شکار ہوتی ہے تو بزدلی کی طرف جاتی ہے، موت سے ڈرنے لگتی ہے، مزاجوں میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، ان کے جذبے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، مان پڑ جاتے ہیں. اور ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جو محنت کر کے کھاتا ہی نہیں، فارغ ہے، امیروں کے آسرے پہ زندگی گزر رہی ہے. کسی کی تعریف کر لی 10 منٹ اور اس سے روٹی کھا لی، کسی کی خوشامد کر لی اور اس سے تھوڑا سا اپنے لیے اکٹھا کر لیا. جن لوگوں کی زندگی اتنی کمزور ہو جائے کہ بازو کی طاقت پر بالکل بھروسہ نہ کرے، محنت بالکل چھوڑ دے، جدوجہد بالکل چھوڑ دے، ان کا پھر یہی حال ہوتا ہے. ہلاکو خان نے کیا کیا تھا؟ اس نے مسلمانوں کو قتل کر کر کے ان کے دلوں میں اپنا روب پیدا کر دیا تھا. ڈرتے تھے، سہم جاتے. ہلاکو خان کی خاندان کی ایک بی بی 10 مسلمانوں کو کھڑا کر گئی، کہنے لگی یہاں سے ہلنا نہ، میں گھر سے تلوار لینے جا رہی ہوں، تمہیں مارنا ہے میں نے. وہاں کھڑا کر گئی دیوار کے ساتھ، گھر سے تلوار لے کے آئی. وہ اتنے روب کا شکار تھے کہ بھاگ بھی نہیں سکے، بھاگ تک نہیں سکے. وہ کہہ گئی تھی خبردار، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں، جانا نہیں. حالانکہ بھاگ کے جان بچائی جا. مسلمان تو روب کا شکار ہے بھائی. یہ تو سرمایہ جمع کیے ہوئے ہیں. ذرا بات ہوتی ہے تو خوف، ذرا بات ہوتی ہے تو ڈر. جب تک میدان بدر سے فیض نہیں لیتے، جب تک ان رستوں کے مسافر نہیں بنتے، تمہاری زبانوں پہ کلمہ حق آ نہیں سکتا. جب تک تم شہداء بدر کی طرف دیکھ کر اپنے دل کو مضبوط نہیں کرتے. آپ کو نام آتے ہیں شہداء بدر کے؟ کون کون بدر میں گئے تھے؟ چاند ایک صحابہ کے نام، شہداء کے تو شاید کسی کو بھی نہ آتے. لیکن ان لوگوں کے خون نے اسلام میں روب پیدا کیا، کفر ڈرنے لگا. ایک وقت تھا کہ حضرت عمر میرا خط لکھ دیتے تھے تو کافر اپنے گھر میں کانپ جاتا تھا. عمر کا خط آ گیا. سادے کپڑے پہن کر اور سادی غذا کھا کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح گھس گئے کفر کے میدانوں میں. حضرت عمر جب ملنے گئے نا ان سے، وہ سپہ سالار تھے، جناب فاروق ملنے گئے تو حضرت عمر نے کہا ان سے کہ یار تو میرا دوست ہے، اور یہ اتنے عظیم آدمی سے حضرت ابو عبیدہ کہ جناب فاروق اعظم نے اپنے وصال پہ فرمایا تھا اگر آج وہ حیات ہوتے تو میں شورا نہ بناتا، سیدھا سیدھا انہیں امیر المومنین بناتا. اتنے بڑے آدمی تھے. نبی پاک نے فرمایا میری امت کے امین ہے جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. حضرت عمر ان سے ملنے گئے، اتنے بڑے سپہ سالار ہیں، اتنے علاقے فتح کیے. تو بہت سارے لوگوں نے جناب عمر سے کہا کھانا کھائے. فرمانے لگے میں نے تو کھانا ابن جراح کیا کھانا ہے. جا کے ان سے کہنے لگے یار بڑے لوگوں نے کہا روٹی کھائیں، پر آپ تو میرے دوست ہیں، روٹی آپ کے ساتھ کھا دیں. میں نے کہا میرے ساتھ کھانی ہے؟ کہا ہاں. تو انہوں نے پھر ان کے پاس کپڑے کا تھیلا تھا، اس تھیلے کو کھولا اور ایک روٹی کا ٹکڑا خشک اور نکال کے جناب عمر کے سامنے رکھا اور پانی کا پیالہ رکھا. تو جناب عمر رو پڑے. فرمانے لگے آپ ابھی تک وہی ہیں نا جہاں نبی کریم نے ہمیں چھوڑا تھا. آپ نے دنیا کی آسانیوں اور آسائشوں کو اس طرح نہیں اوڑھا کہ بندہ کمزور ہو جائے، بزدل ہو جائے. آسانیاں لے لیکن ان کی وجہ سے پھر بزدلی نہ دکھائے، کمزوری اور کم ہمتی نہ دکھائے، پھر ڈر ڈر کے سہم کے وقت نہ گزارے. اور میرے بھائی اگر بلی کی طرف دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی چھوڑ دیتی ہے اسے.
اس کو آنکھیں بند کرنے کا کیا فائدہ؟ ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں، کمزور ہے، اور ہم اپنی آنے والی نسل کو بھی کمزور کر رہے ہیں. اور نہ بیٹا انہیں نہیں جانا. یہ آپ دیکھیں بہت سارے گھروں کے بچے بیچارے وہ دھوپ میں نکلتے ڈرتے ہیں، سڑک پہ نکلتے ڈرتے ہیں. میری اماں نے کہا تھا نہ جانا. خدا کے بندو، اس طرح زندگیاں نہیں گزرتی. ہم مسلمان ہیں، ہمارا کشمیر سے بھی رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے، ہمارا لیبیا سے بھی رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے، ہمارا فلسطین سے بھی رشتہ لا الہ، یمن ہو مصر ہو کچھ ہو. اقبال کہتے ہیں ہم وطنوں میں قید نہیں، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مستفوی ہے، اپنے آپ کو طاقتور کرے. شہداء بدر سے فیض لیں. آج امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن بھی گزرا. آپ دیکھیں یہ شجاعت والے لوگ، یہ بہادری والے لوگ، میدانوں میں رہنے والے لوگ، یہ شہید ہیں، ان کی وراثت شہادت ہے. کمزور زندگی اور کم ہمتی والی زندگی نہ گزارے. یہی احد کے شہیدوں کا پیغام ہے. میری آپ سے خاص گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک تلاوت قرآن شروع نہیں نہ کی، مہربانی کریں. ابھی تو رمضان آدھا ہوا ہے، آج سے ہی قرآن پاک پڑھنا شروع کریں. یہ موبائل میں رکھ لیں آپ قرآن پاک، لیکن قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں. آخری تو 10 راتیں ہیں رمضان شریف کی، کوشش کریں رات کو تہجد میں اٹھنا ضرور نصیب. نبی کریم علیہ السلام تو شب بیداری کرتے تھے، ساری رات ہو جائے تو بڑا ہی اچھا ہے. لیکن چلو جتنے بھی وقت میسر آئے، کچھ وقت رات کا تراویح کے علاوہ بھی عبادت میں گزاریں، دعائیں لمبی لمبی مانگیں. یہ جو دن ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں. اپنے حصے کی رحمت اللہ تعالیٰ سے طلب کریں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. مالک کریم جو کلمات خیر سال ثواب کی نیت سے پڑھے گئے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور ناز ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. تمام انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی بلند و بالا پاک بارگاہوں میں پیش اللہ اپنے فضل سے قبول فرما. بالخصوص شہداء بدر کی پاک بارگاہوں میں پیش اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ بدر میں گئے تھے، جتنے بھی اصحاب بدر ہیں، تمام کے ارواح کو اصحال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما. اللہ ان کے صدقے سے، ان کی برکت سے، ان کے توسل سے ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کی جتنی بھی کمزوریاں ہیں اپنے فضل سے ساری دور فرما دے، ہمیں اپنی خواہشات کے فتنے سے محفوظ فرما. اللہ تعالیٰ شہداء بدر کا صدقہ ہماری زندگی جد و جہد والی بنا دے، محنت کوشش اور کاوش والی بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہمارے دلوں میں شہادت کا جذبہ پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے ان غلاموں کا صدقہ امت کے حال پہ رحم فرما، امت کے حال پہ رحم فرما. فلسطین کے مجبور مسلمان تکلیف میں، اذیت میں، پریشانی میں، آزمائش میں، دکھوں میں گھرے ہوئے، اللہ ان کی غیبی مدد فرما، اللہ ان کی غیبی مدد فرما. مسلمانوں کو سمجھ عطا فرما، شعور عطا فرما، بیداری عطا فرما، قوت ایمانی عطا فرما، جذبہ جہاد عطا فرما، شوق شہادت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے بزدلی، کم ہمتی، گھبراہٹ دور فرما. مالک کریم مسلمانوں کو پھر سے وہی طاقتیں، وہی ہمتیں اپنی رحمت سے نصیب فرما. کائنات کے رب تو ہمارے حال پہ رحم فرما. ہمارے جن دوستوں نے یہ بندوبست کیا ہے، ان کے خاندان میں سے جتنے لوگ دنیا سے گئے، سب کی بخشش و مغفرت فرما. ہم جتنے یہاں حاضر ہوئے ہیں، ہمارے خیش و اقارب، چھوٹے بڑے بوڑھے، ماں باپ، رشتہ دار، دوست احباب جو اس دار فانی سے دار بقا کی جانب ہجرت کر گئے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرما. اللہ رمضان کے جتنے ایام باقی رہ گئے ہیں، عبادت میں، ریاضت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. تلاوت قرآن مجید سے محبت عطا فرما، ذکر و فکر کے ساتھ ہمیں لگاؤ عطا فرما. دعاؤں کی توفیق عطا فرما، عبادتوں کی توفیق عطا فرما.
اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجتماع ہے، کوئی دکھی ہے تو اسے سکھ عطا کر دے، کوئی بے چین ہے تو چین عطا کر دے، اللہ کو رزق کے معاملے میں پریشان ہے تو مدد فرما دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی فرمانا، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمانا، دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری مدد فرمانا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا